السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر وافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 10 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سے 8 پیراگراف کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے کن احد السبعہ، 7 میں سے ایک بن جائے گی۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قال سلیمان، قال یقول کو میں نے کہنا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہا، ثانی کے معنی ہوتے ہیں دوسرا۔ شابن، شب یشب و شباب کے معنی ہوتے ہیں جوان ہونا، صفت کا صیغہ ہے شابن، جوان، اس کی جمع شبان آتی ہے۔ نشأ ینشأ و نشأن من ہوتے ہیں پرورش پانا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی ہے، پرورش پایا۔ عبادہ، عبد یعبد عبادتن کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا، یہ مصدر ہے عبادت۔ یہاں پہ سلیمان جو مرفوع ہے کالا کا فاعل ہے، والثانی، ثانی یہاں پہ اصل مبتدا ہے اور اس کی خبر یہاں پہ شاب ہے، توجہ چاہیں گے، ثانی یہاں پہ مبتدا ہے، شاب یہ خبر ہے۔ یہ بھی اصل کیا ہے؟ مرفوع ہے، لیکن اس منقوص ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب حالت رفع اور حالت جر میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، چھپا رہتا ہے۔ تو شابن یہاں پہ مرفوع ہے خبر کی بنا پہ۔ تو ترجمہ دیکھیے، قال سلیمان، سلیمان نے کہا، والثانی، پہلا ہو چکا ہے، اب دوسرا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ایک ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ یہ شابن ہے، شابن کے بعد کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ اسم کی صفت ہوتی ہے۔ تو ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا ہو۔ آگے دیکھیں، وقف یقف، وقوف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانا۔ وقف ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھہر گیا۔ شیخ، اس کی جمع شیوخ۔ یمکن، امکن یمکن امکان، یہ باب فعل سے ہے اور یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ممکن ہوتا ہے۔ سعید، سعید یسعد سعادتاً من ہوتے ہیں خوش وقت ہونا، صفت کا صیغہ ہے سعید، خوش وقت، نیک وقت۔ زیع یزیع، تزیع کے معنی ہوتا ہے ضائع کر دینا، یہ باب تفعیل سے ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے، تم سب ضائع کر دیے۔ فرصتن، اس کی جمع فرص، فرصت، موقع۔ شباب، یہ شبہ یشب شبابن، تو شباب یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، یہ شبہ یشب الشباب مصدر ہے یہ، تو جوانی۔ تو شیخ یہاں پہ مرفوع وقفہ کا فاعل، کل یمکن کا فاعل، واحد مجرور کل کا مضاف الیہ۔ یہ شباب، یہ موصوف سعید صفت، موصوف صفت بننے کے بعد ذالکہ کا کیا ہے؟ بدل ہے، اور ذالکہ یکون کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور یہاں پہ جو کانا کیا ہے؟ کانا تام ہے۔ اگر کانا تامہ نہیں مانیں گے تو اس کے اندر جو ضمیر ہے، اس کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ کل واحدین کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا بن جائے؟ کانا کی خبر بن جائے گی، برابر ہے۔ فرصت جو منصوب ہے زیہ کا مفعول بہ، شباب فرصت کا مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے۔ یہ حسرت، حسرہ یحسر و حسرتن کے معنی ہوتا ہے افسوس کرنا، تو حسرت افسوس۔ اور ندیم یندم ندامتن کے معنی ہوتے ہیں شرمندہ ہونا، مصدر معنی شرمندگی۔ تو لیس لکم شیء، یہاں پہ یہ کچھ چھپا ہوا ہے، لیس لکم شیء، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، الا، تو مستثنی منہ یہاں پہ محذوف ہے، وہ حالت رفع میں ان کے اسم ہونے کی وجہ سے،
تو اللہ کے بعد جو مستثنی ہوگا محذوف مستثنی منہ کے اعراب کے مطابق ہوگا، اس لیے یہاں پہ کیا ہے، مرفوع ہے اور ندامت کا عطف حضرت پہ ہے، تو عطف معطوف پہ اعراب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ہنالک وقف الشیء، اس جگہ یا اس وقت شے رک گیا، وقال کہا، یمکن کل واحد منکم، تم میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے، ممکن ہے، اے میرے بچوں، ان یکون، یہ کہ ہو، ذالک الشاب السعید، وہ نیک وقت نوجوان، وہ نیک وقت نوجوان تم میں سے ہر ایک کے لیے ہونا ممکن ہے۔ ولیکن اذا ضیعتم فرصت الشباب، لیکن جب تم جوانی کے موقع کو کھو دو گے، گما دو گے، تو کیا ہوگا، فلیس لکم الا الحسرۃ والندامہ، تو تمہارے لیے نہیں ہے مگر حسرت والندامہ اور پچھتاوا ہے، تمہارے لیے پچھتاوا اور ندامت ہی ندامت ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ دیکھیے، اذا ضیعتم فرصت سے یہ کیا ہے، شرط ہے، اور جوابی شرط کیا ہے، اگر فعل نہ ہو بلکہ لیسا ہو، یہ جملہ اسمیہ ہو، تو ایسی صورت میں فاعل کا لانا کیا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس لیے فاعل آیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، معلق، علق یعلق تعلیق، یہ باب تفعیل سے، مفعول کس جگہ، معلق، فاعل کس جگہ، معلق، تو معلق وہ جسے لٹکا دیا گیا، یعنی لٹکا ہوا۔ تو رجل اصل میں کیا ہے، یہ ثانی ہے، تو یہاں پہ سمجھے الثالث، جو مبتدا ہے وہ محذوف کر دیا گیا ہے اور خبر کو کیا کر دیا گیا ہے، ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اصل میں ہے الثالث رجل، تیسرا وہ آدمی، تو یہاں پہ رجل جو مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر ہے، قلب یہاں پہ مرفوع ہے مبتدا، معلق کیا ہے، خبر، مبتدا خبر، یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا، رجل کی صفت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکرے کے بعد کا جملہ کیا ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سایوں میں جگہ پائیں گے۔ قول الاولاد، ولد کی جمع اولاد، حی اس کی جمع احیا، محلہ، ارتاح یرتاح ارتیاح، یہ باب افتعال سے، اس کے معنی خوش ہونا، سکون پانا، آرام پانا، یہ مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ فات یفوت فوتن و فواتن کے معنی ہوتے ہیں چھوٹ جانا، تفوت یہ مضارع واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ جماعت اس کی جمع جماعت، جماعتیں۔ ظن یظن، ظنن کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، یہ افعال کیا ہے، افعال قلوب میں سے ہے۔ علم رأى، علم رأى وجد، حسب ظن خال، تو اسی میں سے ظن آیا ہے، تو گمان کرنا۔ بات ہے یہ بھی تو بیتوتا کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، یہ بھی تو یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رات گزارتا ہے۔ نظن یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم گمان کرتے ہیں۔ تو اولاد یہاں پہ مرفوع ہے، کالا کا فاعل، شیخ مجرور ہے کاف حرف جر کا کی وجہ سے، عبد الغنی شیخ کا کیا ہے، یہ بدل کل ہے، یہ حج مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، مسجد الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، جمع جو مرفوع ہے تفوت کا فاعل ہے۔ تو دیکھیے، قال الاولاد، لڑکے نے کہا، ہو بک شیخ عبد الغنی فی حینا، وہ ہمارے محلے میں شیخ عبد الغنی کی طرح ہے۔ فإنه لا يرتحب الا الى المسجد، تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے، وہ سکون نہیں مل پاتا ہے، الا الى المسجد، مگر مسجد جانے ہی سے سکون ملتا ہے۔ ولا تفوته جماعت، اور اس سے کوئی جماعت فوت نہیں ہوتی ہے۔ ولا نظن یبیت الا فی المسجد، ہم گمان کرتے ہیں کہ لا یبیت وہ رات نہیں گزارتا الا فی المسجد، مگر مسجد میں۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، مبتدا ہے، اس کے بعد کے جملہ پہ پورا خبر ہے، اور انہو یہ ہو جو ہے انہ کے اسم ہے، اس کے بعد انہ کی خبر ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ آگے دیکھیں، محافظ، حافظ یحافظ محافظتاً و حفاظاً، یہ مبنی مفعول سے، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پابندی کرنے والا، پابند۔
اخبار یخبر اخبار کے معنی ہوتے اطلاع دینا خبر دینا. اخبارنی مجھے اطلاع دی. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اطلاع دیا. فات یفوت فوتن کے معنی ہوتے ہیں و فواتن کے معنی ہوتے ہیں فوت ہو جانا چھوٹ جانا. یہ فاتت قالت واحد مونث غائب کا صیغہ ہے ماضی ہے. صلات اس کی جمع صلوات. عشر سنوات کے معنی 10 سال او اکثر یا زیادہ. سلیمان یہاں پہ کیا سلیمان فائل ہے کالا کا مرفوع ہے کالا کا فائل. محافظ لیکنہ کے اس میں یہ ہو ہے اور محافظ کیا ہے لیکنہ کی خبر. توجہ چاہیں گے لیکنہ کی یہ خبر ہے. اور جمع صلاۃ جو مجرور علی حرف جر کی وجہ سے جماعت کا صلاۃ پہ ہے تو یہ معطوف اور معطوف علیہ ہوگا کیا ہو مجرور مل کر کیا ہو محافظ کا متعلق ہے. صلاۃ یہ مرفوع ہے فاتت کا فاعل ہونے کی وجہ سے. جمع یہ مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے. منذ یہ مبنیات میں سے ہے جیسا ہے ویسا رہے گا. عشر جو ہے اس کی اضافت عشر جو ہے منذ کا مضاف الیہ ہے. اور سنوات یہ سنوات جو تمیز ہے عشر ممیز کا. اور آپ جانتی ہیں کہ عدد کے اندر 3 سے 10 تک اس کا جو معدود ہوتا ہے اس کی جو تمیز ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے وہی جمع مجرور ہے. اکثر یہ لفظاً کیا ہے اکثر یہ لفظاً تو منصوب ہے لیکن دراصل کیا ہے محلاً یہ بھی کیا ہے مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہے نصب کے ساتھ ہے. ترجمہ دیکھیں. قال سلیمان نے کہا لا یا ولد نہیں اے میرے بچے ولکنہ محافظ علی الصلاۃ والجماع لیکن وہ نماز اور جماعت کا پابند ہے. وقد اخبرنی انہ ما فاتت صلاۃ فی جماعت اور اخبرنی مجھے بتایا کہ اس سے کوئی جماعت با جماعت فوت نہیں ہوئی. منذ اصل شنوات 10 سال یا اس سے زیادہ 10 یا اس سے زیادہ سال سے. برابر. آگے دیکھیے رجلان. یہ رجلان سے مراد کیا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اور یہ سمجھیے چوتھا ہے. رجلان اے الرابع. اور رجل الرابع کون ہوتا ہے چوتھا آدمی جس کو قیامت کے دن اللہ کے سایوں میں جگہ ملے گی. رجلان رجلان 2 آدمی ہیں ایسے 2 آدمی ہیں تو رجلان اس کی جمع رجال آتی ہے. رجل مانے آدمی رجلان 2 آدمی. تحابا یہ باب تفاعل سے تحابا یا تحابن کے معنی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا. یہ ماضی تسنیم مذکر غائب کا صیغہ ہے. دونوں نے آپس میں محبت کیا. اجتماع اجتماع کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا. یہ باب افتعال سے ہے ماضی ہے اور تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. تفرقہ یا تفرق یہ باب تفاعل سے اور یہ تسنیہ ماضی کا صیغہ ہے جدا ہوئے. تو یہ رجلان جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے اس کا مبتدا کیا ہے الرابع چوتھا ایسے 2 آدمی. فی اللہ جو مجرور فی حرف جر کی وجہ سے چوتھا کیا ایسے 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہو آپس میں. تحابا فی اللہ ہے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی ہو. اجتماع علیہ اسی پر دونوں اکٹھا ہوئے ہوں. وتفرق علیہ اسی پر کیا ہو جدا ہوئے ہوں. ارادہ یرید ارادہ کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا یہ چاہنا. اردتم یہ ماضی جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے. اردتم تم نے چاہا. ترو یہ رعا یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا. یرا یعنی یرونا تو جمع مذکر حاضر کے صیغہ ترونا. ان آنے کی وجہ سے نون کیا ہو گیا گر گیا ہے تو کیا بچا ترو تو تم سب دیکھتے ہو. شیخ صالح یہ بخارا جو ہے ازبکستان کا یہ بہت ہی پرانا شہر ہے جناب. یہ شہر کا نام ہے. یہ اخون اخوانے ایک ہوتا ہے اخوان اخوان جمع ہوتا ہے. اخون اس کی جمع اخوتن بھی آتی ہے
لیکن یہاں تسنیہ ہے، اخن اخوان، جیسے کتابن کتابان، دو کتابیں، اخن اخوان، دو بھائی۔ شیخ یہاں پہ جو مجرور ہے الہ بجر کی وجہ سے، صالح جو ہے شیخ کا بدل ہے۔ شیخ یہاں پہ بھی کیا ہے، مجرور ہے۔ حمزہ جو کیا ہے، یہ محلن یہ بھی مجرور ہے کیونکہ شیخ کا بدل ہے، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ مکتوب پڑھا جا رہا ہے۔ ہند جو ہے مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے۔ بخارا اس میں مقصور ہے اس لیے اعراب ظاہر نہیں ہے، لیکن محلن کیا ہے، مجرور ہے۔ ہما یہاں پہ مبتدا ہے، اخوان خبریت کی بنا پر کیا ہے، اس کا اعراب الف نون کے ساتھ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَن تَرَوْهَا، اور جب تم ان دونوں کو دیکھنا چاہو، یا ایسا کہ اگر ہے، اگر تم ان دونوں کو دیکھنا چاہو، فَانْظُرُوا إِلَى شیخ صالح، تو تم شیخ صالح کو دیکھو اور شیخ حمزہ کو دیکھو، برابر۔ فَهَذَا مِنَ الْهِنْد، تو یہ ہندوستان سے ہے، یعنی یہ ہندوستان کا نام کون، شیخ صالح۔ وَذَاكَ مِن بخارا، اور شیخ حمزہ کیا ہے، دوسرا بخارا کا ہے۔ وَهُمَا أَخَوَانِ فِي اللَّهِ، اور وہ دونوں اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نالا ینالو، نیلن کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، نالا ینالو، خافا یا خوابوں کے وزن پہ آئے گا۔ فضیلت اس کی فضائل، فضیلت۔ اختار یختار، اختیار کے معنی چن لینا، سلیکٹ کرنا، یہ باب اختیار سے ہے۔ مضارع واحد مذکر کا کا صیغہ ہے۔ صفن اس کی جمع صفوف، جماعت۔ یہ رفقتن، اب رفقہ کو رفقہ رفقہ رفقہ، رفقتن رفقتن رفقتن، ساتھیوں کی جماعت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے رفاق۔ صادق یصادق، مصادقتاً و صداقن کے معنی ہوتے دوستی کرنا آپس میں، صداقت معنی دوستی۔ یستحد، استحد یستحد، استحاد کے معنی ہوتے کوشش کرنا۔ تو یہ کل جو ہے مرفوع ہے، یمکنو کا فاعل، واحد جو ہے کل کا مضاف الیہ مجرور۔ ینالا، یہ ینالا جو ہے ان حروف ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ فضیلہ یہ حاضہ کا بدل ہے، اور حاضہ جو ہے ینالو کا کیا ہے، مفعول بھی ہے، اور یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ بھی حالت نصب میں ہوگا۔ صف من حرف جر کی وجہ سے مجرور، اور رف کا یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے، اس کا عطف صف ہے، تو افا معطوف کا اعراب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ صالح، یہ صالح جو منصوب ہے یختار کو مفعول بھی ہے، اولاد من حرف جر کی وجہ سے منصوب مجرور ہے۔ یہ یصادق، یہاں پہ کیا ہے، یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہاں پہ فا سببیہ ہے، فا سببیہ ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یستحد، یستحد کا عطف کس پہ ہے، ینال پہ ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ تکون جو منصوب ہے ان حرف ناصبہ کی وجہ سے ہے۔ صداقت ہو، یہ صداقت ہی کانا کی کیا ہے، اسم ہے۔ اگر کانا تاما مانیں گے تو کاما تاما بھی مانیں گے تو اس کا فاعل ہوگا، اس لیے مرفوع ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے، وَيُمْكِنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہونی چاہیے، يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے، کیا ممکن ہے، أَن يَنَالَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ، کہ اس فضیلت کو حاصل کرے، وَذَلِكَ، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، بِأَن يَخْتَارَ مِن صَفِّهِ وَرُفْقَتِهِ، اور وہ اس طرح کہ اپنی جماعت اور اپنے ساتھیوں کی جماعت میں سے نیک لڑکوں میں سے نیک کا انتخاب کرے، اپنی جماعت میں سے اور اپنے ساتھیوں کی جماعت میں سے نیک لڑکوں کا انتخاب کرے، فَيُصَادِقَهُ، تاکہ اس سے کیا کرے، دوستی کرے، وَيَجْتَهِدَ، اور کوشش کرے اس بات کی کہ اس کی دوستی دین کے لیے ہو، برابر۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔